لوگاں ہوا پوچھتے یا غوث یا رسول اللہ یا علی یا غریب نواز، آپ لوگ بولتے کہ یا صرف اللہ کے ساتھ لگانا یا رسول اللہ اور کئی مسجدوں میں نالائق کیا کرے خالی اللہ لکھے بازو محمد لکھے صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ یا محمد نہیں لکھے، یا نہیں لگا بولے کیوں نا یا کا لفظ لگانے سے اللہ کے برابر ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر کو یا نہیں بولنا، غوث کے ساتھ یا نہیں بولنا، غریب نواز کے ساتھ یا نہیں بولنا، یا بولتے اللہ بن جاتے ہیں۔ کیا فارمولہ لایا؟ اب دیکھو کعبے کے امام صاحب کعبے کے سامنے کھڑے ہوئے، تم لوگ سمجھو نہ کو سمجھو، یہ علماء جلدی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ کعبے کے امام صاحب کعبے کے سامنے کھڑے ہوئے، مسجد نبوی کے امام صاحب مسجد نبوی کے مصلی پہ کھڑے ہوئے، بیت المقدس کے امام صاحب بیت المقدس میں کھڑے ہوئے، میں حیدرآباد کے مصلی پہ کھڑے ہوا ہوں، ہمارے حافظ اسماعیل شامی صاحب آکولہ کے مصلی پہ کھڑے ہوئے، پڑھ رہے پورے امام مل کے پڑھ رہے اوم یا مریم یا قال یا مریم ان لکی آتا، قرآن یا مریم، اب ایمانداری سے بولو حضرت مریم اب بخیر حیات ہے ظاہری طور پہ وہ تو پردہ ہو گئی، مگر آج ہم ممبروں پہ مصلوں پہ نماز کی حالت میں کھڑے ہو گئے یا مریم بول رہے نہیں بول رہے؟ اگر یا مریم کے ہم مفتی صاحب سے سن کے نہیں بول رہے، مولانا صاحب سے سن کے نہیں بول رہے، ہری کتاب یا لال کتاب میں دیکھ کے نہیں بول رہے، یہ تو اللہ کے کہنے پر قرآن میں دیکھ کے بول رہے ہیں۔ ارے یا مریم یہ ولیہ کے ساتھ یا کا لفظ کسی سنی مولوی نے نہیں لگایا، یہ ولیہ کے ساتھ یا کا لفظ کائنات پروردگار صاحب قبلہ، ارے دیکھو دیکھو کون آیا، دنیا کا شہر آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، ارے دیکھو دیکھو کون آیا، للکار ہے شہر کی للکار ہے۔ بس یار نئے نئے نعرے نکلے گا، مسئلہ تو سمجھو۔ ہم نے کہا ہوتا ہے یا غوث، ہم نے جو بولنا سیکھا وہ یا مریم سے سیکھا، یا بندہ نواز ہم نے یا مریم سے سیکھا، یا غریب نواز یا معین الدین چشتی ہم نے یا مریم سے سیکھا ہے۔ اب یا رسول اللہ بولنا ہم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ سورہ شعراء اٹھا کے دیکھو، اللہ رب العزت سورہ شعراء میں پیغمبروں کے نام کے ساتھ یا کا لفظ قرآن پاک میں ہمارے رب جلال نے، اور جب یہ قرآن نازل ہوا اس وقت حضرت ابراہیم بھی پردہ کر چکے تھے، حضرت عیسیٰ بھی پردہ فرما چکے تھے، حضرت اسماعیل بھی پردہ فرما چکے تھے، یا داؤد قرآن کے اندر ہے، حضرت داؤد بھی پردہ کر چکے تھے، مگر پڑھنے والے مصلوں پہ کھڑے ہو کر 1400 سال سے یا ابراہیم یا اسماعیل یا عیسیٰ یا اسحاق یا داؤد پڑھ رہے ہیں، شرک نہیں ہوا۔ دوسرے پیغمبروں کے نام کے ساتھ یا لگاؤ تو شرک نہیں ہوتا۔ جس کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوئے اس نبی کے نام کے ساتھ یا رسول اللہ کہنے کو شرک ہو جائے گا۔ یہ تو غداری ہے، غداری، یہ تو امت کے نادان لوگوں کو حولا بنایا گیا، گمراہ کیا گیا۔ نبی کے نام کے ساتھ
ضلالت و شرارت ہوئی ہے ان شریروں کی کہ انہوں نے امت کے مسئلہ بگاڑ دیا، قرآن و حدیث کو تبدیل کر دیا انہوں نے، اس کے عقائد کو تبدیل کر دیا انہوں نے، اور مسلمانوں کو گمراہی جا کے چھوڑ دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اب دیکھو حضرت مریم کے کئی اور ایک جگہ یا مریم اخنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ یا مریم، یہاں پر بھی ہے قرآن پاک، یہاں پر بھی ہے قرآن پاک، یا مریم۔ میرے پیارے دوستو، اب ذرا مسئلے کو سنو، آگے بڑھ کے دیکھو، حضرت مریم کا کئی جگہ ذکر قرآن، کئی جگہ ذکر۔ اب حد تو یہ ہے، اللہ اپنی ولیہ بندی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ قرآن میں ایک جگہ، دو جگہ، چار جگہ، 8 جگہ، 10 جگہ صرف ان کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ ان کے نام کا سورہ قرآن میں نازل کرتا ہے۔ حضرت مریم کے نام کا سورہ ہے قرآن میں، سورہ مریم، سورہ، زور سے بولو۔ اچھا ایک بات سنو، اگر کسی کو محبت نہیں ہے، کسی کو اللہ کو اگر اپنی بندی سے محبت نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اللہ کے پاس اس کی شان کوئی وقار نہیں ہے، تو پھر اللہ ان کے نام کا سورت اتارتا، بولو نہیں اتارتا۔ آپ کے دل میں میری محبت ہے، آپ میرے کو بلا کے لائے، میں بھی آپ کی محبت میں وہ جنگلوں کے رستے طے کر کے آ گیا۔ جب سے جو آدھا گھنٹہ جو ہلڑ چلی، وہ شرارت محبت تھی، نہیں میں اٹھا گیا کہ کھلا پلائے، محبت تھی، پوسٹر میں نام ڈالے، محبت تھی، بینروں پہ نام چھپائے، محبت تھی۔ رب قرآن میں سورہ اتار رہا ہے، تو اللہ بتا رہا ہے میں اپنے ولیوں سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ ان کا ذکر بھی کرتا ہوں، ان کی عادات بیان کرتا ہوں، ان کی عظمتیں بیان کرتا ہوں، ان کی شان بیان کرتا ہوں۔ حد تو یہ ہے ان کے نام کا سورہ قرآن میں اتار دیتا۔ اچھا اللہ اللہ ہو کے قرآن میں ان کے نام کا سورہ اتارے اور ہم غلام ہو کے غوث پاک کی 11ویں کر لیں، تو اس میں بری بات کیا ہے؟ کوئی بری بات ہے؟ غوث پاک کی 11ویں کرنے میں بری بات کیا ہے؟ اچھا 11ویں کرنے میں تو فلمہ دیکھ لیں، 11ویں کرنے میں تو بار میں جا کے ڈانس کر رہے، ڈسکو کر رہے ہیں۔ ارے 11ویں ڈسکو بولتے رہے، دیوانے بازو والے کو معلوم نہیں ہے 11ویں ڈسکو بولتے۔ غوث پاک کے نام پر کچھ ایصال ثواب کرنے والی فاتحہ کے نام 11ویں، کچھ ایصال ثواب والی تقریب کا نام 11ویں ہے۔ میں شادی کے دن دیکھو، شادی ہو گئی، نکاح خوانی ہوئی، دوسرے دن ایک دعوت ہوتی، وہ دعوت کا ایک نام ہے ولیمہ۔ سبحان اللہ، کتنا خوش ہو گئے دیکھو، نہیں ولیمہ۔ اور اپنے پاس انڈین میں ایک نیا سسٹم بھی ہے، انڈین سے پاس ہی خالی دوسروں کا کہیں بھی نہیں ہے۔ شادی ہوگا جو جمعہ آتا پھر ایک دعوت کرتے آتے، کیا جمعہ کی، کس کی ہوئی ہاتھ اٹھا دینا جلدی سے باہر۔ ارے واہ، 3-4 جنوں کی چوئی نہیں بھی تو پھر کرو، ٹینشن کی کیا بات ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر ایک دعوت ہوتی، دعوت کا ایک نام ہوتا، دعوت کا ایک سمپل طریقے سے بات سمجھا رہا ہوں، دعوت کا ایک نام ہوتا۔ عید ہو جاتی، پورے خاندان والے، دوست احباب، ملنے جھلنے والے گیٹ ٹو گیدر ہوتے، ایک جگہ جمع ہوتے، بیٹھ کے عید کے بعد جو ہے شرخور میں یہ وہ کھاتے پیتے ٹائم پاس کرتے، اس کو بولتے عید ملاپ۔ بازو والے بھی کرتے جی، عید ملاپ بولتے نہیں، ایک دعوت ہے اور کیا عید ملاپ۔ اسی طرح ہر ایک کی ایک دعوت ہوتی، نکاح خوانی کی ایک دعوت ہوتی، ولیمے کی ایک دعوت ہوتی، عید میلاد کی ایک دعوت ہوتی، پھر ایک دعوت ہوتی، پھر ایک دعوت ہوتی، ہر ایک کا ایک نام رکھا ہوا ہے۔ کون سی بھی دعوت پہ پٹھوں کو ٹینشن نہیں ہے،
ہم سنیوں کا نے ایک دعوت ہوتی، غوث پاک کے نام پہ سب جمع ہوتے، غوث پاک کے اوپر کچھ اللہ کا کلام پڑھتے، ایصال ثواب کرتے، کھانا پکاتے، کھاتے، دوسروں کو کھلاتے، اس کا بھی ثواب غوث پاک کو پہنچاتے۔ اس دعوت کا نام 11ویں ہے۔ پورے دعوتاں کرا، شرک بدعت حرام یادیاں، غوث پاک کی دعوت شرک اتنا اچھا لڈو ہے۔ ابھی تو 600 دعوتاں کھا گئے آپ تک، شرک نہیں ہوا، بدعت نہیں ہوا۔ نہیں، بیگم کو دیکھنے گیا تو وہاں ایک دعوت کھا رہا، آپ نہیں بولنا چاہ رہا تھا مگر اب بولنا پڑتا، آپریشن پورا کرنا پڑتا۔ اس کو رسم کی دعوت، پھر پٹھا پیسے لینے جانا، کٹنا جوڑے کی رقم، وہ ایک دعوت۔ اپنے پورے آئٹم آ کر لے رہا، بچہ پیدا ہوا، چھلنے کی دعوت۔ اپنے دعوت آپ پورے کرا تو شرک نہیں، بدعت نہیں، حرام نہیں، ناجائز نہیں۔ جس کے صدقے میں اسلام زندہ ہوا ہے، جس کے صدقے میں خدا کا پتہ مل رہا ہے، جس کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دے کر اپنی آخرت کو کامیاب بنا لیا ہے، جس کا دامن تھام کر ہم نے مصطفیٰ تک پہنچا، مصطفیٰ کو پکڑ کر ہم نے خدا تک پہنچا، ویسے غوث کی اگر دعوت کی جائے، اس کا نام 11ویں رکھ دے تو اس میں کیا شرک و بدعت کی بات ہے؟ مردہ نکال دیں، ٹھہر جاؤ۔ مسئلے کو سمجھو دوستو، تو انشاءاللہ کل سے 11ویں کریں گے۔ جس کے گھر میں ہو گئی گڈ، نہیں ہوئی منگل کے دن پھر 11 تاریخ ہے چاند کی، منگل کو 11ویں کر دو غوث پاک کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی آگے آئیں گے وہ موضوع میں، ابھی اتنا جلدی نہ کو، پہلے سن لو۔ یہ ہو گئے قرآن میں ولیہ کا ذکر، ولیہ کا ذکر۔ اب ولی کا ذکر دیکھو قرآن میں، حضرت لقمان اللہ کے ولی ہیں۔ جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ ولی ہیں، آپ بڑے صالح تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، عبادت گزار تھے، اور اللہ نے آپ کو حکمت و دانائی سے سرفراز کیا۔ آپ اپنے وقت کے سب سے بڑے حکیم تھے۔ حضرت لقمان ولی اللہ ہے۔ اللہ نے حضرت لقمان کے نام کا مکمل سورہ قرآن کے اندر نازل کیا، سورہ لقمان۔ سورہ آپ 21واں پارہ اٹھا کے دیکھیں، سورہ لقمان ہے۔ اچھا، صرف سورہ اس میں اتارا اللہ؟ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کرے، وہ نصیحت بھی اللہ قرآن کے اندر اتارا۔ اتنی پوری ایک رکوع ہے، پورا ایک رکوع ہے مسلسل حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرے۔ آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں، روزانہ بول رہے ہیں ایسا نہیں کرنا بیٹے، بابا ایسا کرو، بابا یہ نہیں بیٹے ایسا کرو، روزانہ بول رہے ہیں، قرآن میں ذکر آ رہا۔ ہم لوگ بالکل چھوٹے لوگ ہیں، ہم وہ محبوبیت کے درجے میں نہیں ہیں، اور ہم سے پہلے حضرت لقمان سے پہلے کروڑوں بندے دنیا میں پیدا ہوئے، کروڑوں بندے اپنے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرے، مگر کسی باپ کی نصیحت بیٹے کو کی جانے والی قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ مگر اللہ کہہ رہا ہے مجھے میرے ولی سے اتنا پیار ہے، میرا ولی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے تو میں اس نصیحت کو بھی قرآن میں بیان کر دیتا۔ حضرت لقمان نے بیٹے کو نصیحت کی، کیا نصیحت کی سنیے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ فَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، میرے بیٹے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک مت کرنا،
کسی اللہ کو چھوڑ کر کسی بت کی پوجا نہ کرنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا نہ بنانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا نہ ماننا۔ ارے دنیا میں سینکڑوں ہزاروں قسم کے بت اور خدا بنے ہوئے ہیں، تو صرف ایک خدا کی عبادت کرنا، کیونکہ میرے بیٹے خدا کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرے، دوسرے خداؤں سے توڑ کر ایک خدا سے جوڑے۔ اللہ کو نصیحت اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کو قرآن میں درج کر دیا۔ ولیوں کی نصیحتوں کا ذکر قرآن میں ہے، ولیوں کا اپنی اولاد کا تربیت کرنا قرآن میں ہے، اپنی اولاد کو تعلیم دینا قرآن میں ہے۔ آپ ذرا سوچو میرے بھائی، یہ قرآن کیا ہے؟ کیا یہ خالی قصے بیان کر رہا ہے؟ وہ حضرت مریم ایسا ہوا تھا، حضرت زکریا ایسا ہوئے تھے، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو ایسا ہوئے تھا، یہ قصے کہانیاں بیان کرنے والی کتاب ہے؟ اجی یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کسی پیغمبر کے قصے بیان کرنے سے پاک، اللہ کسی ولی کے قصے بیان کرنے سے پاک، وہ خدا ہے۔ اس کو کسی ولی کا یا کسی نبی کا قصہ یا واقعہ یا نصیحت یا طریقہ بیان کرنے کی قرآن میں کوئی حاجت یا ضرورت نہیں ہے۔ مگر پھر بھی خدا کی قسم ذرا غور کرو، کہیں حضرت مریم کا قصہ بیان ہو رہا ہے، کہیں حضرت زکریا کا قصہ بیان ہو رہا ہے، کہیں حضرت لقمان کا قصہ بیان ہو رہا ہے، کہیں اصحاب کہف کا قصہ بیان ہو رہا ہے، کہیں ان کے کتے کی داستان بیان ہو رہی ہے، تو بات کیا ہے؟ رب اس لیے قصے، ان کے واقعات، ان کے حالات، ان کے انداز، ان کی کیفیات بیان کر رہا ہے تاکہ بندو تمہیں پتا چل جائے کہ خدا خدا ہو کر اپنے ولیوں سے اتنی محبت و پیار کرتا ہے، اتنی محبت اپنے ولیوں سے کرتا ہے کہ ان کی ایک ایک اداؤں کا ذکر قرآن پاک میں ہو رہا ہے، ان کے ایک ایک حرکات کا ذکر قرآن پاک میں ہو رہا ہے۔ بات یہیں پر ختم نہیں، اور آگے بڑھیے۔ حضرت مریم کا ذکر اور ان کے نام کا سورہ، ولیہ کا ذکر، ولیہ کے نام کا سورہ قرآن میں، حضرت لقمان کا ذکر اور ان کے نام کا سورہ، ولی کے نام کا سورہ قرآن میں۔ اب حد دیکھیے، حد دیکھیے، اب اللہ کہہ رہا ہے ولی تو ولی، مجھے ولی کی آل بھی پسند ہے، ولی کے بچے بھی مجھے پسند ہے، ولی کی نسل بھی مجھے پسند ہے۔ اللہ نے قرآن میں جو بڑی صورتیں نازل کی، اس میں سب سے بڑی صورت ہے سورہ بقرہ، اس کے بعد ہے سورہ نساء، اس کے بعد جو تیسری بڑی صورت قرآن میں ہے اس صورت کا نام ہے سورہ آل عمران۔ کیا ہے سورہ آل؟ زور سے بولو، اور ذرا زور سے بولو۔ معلوم ہے نا جی، اپنے کو معلوم رہا تو ہم جنت میں آسانی سے چل جاتے ہیں۔ سورہ آل عمران، یہ عمران کون ہے؟ یہ نہ رسول ہے، نہ پیغمبر ہے، نہ نبی ہے، یہ عمران اللہ کے ولی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ ان کی آل کے نام سے سورہ اتار رہا ہے، سبحان اللہ۔ ولی کی آل کے نام سے سورہ اتار رہا ہے، اتار کے اللہ بتا رہا ہے مجھے ولی اور ولیات تو کچھ ان کی نسلوں میں پیدا ہونے والی آل بھی مجھے پسند ہے، سبحان اللہ۔ اب ایک اچھی لطیف بات آپ سے عرض کرتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا، اور بازو والوں سے بیٹنگ کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ کل جا کے لائٹ لے کے بیٹنگ کرو، آپ چھکے مارو، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ بازو والا ملا تو اس کو چھیڑ کے مجھے پٹھے کہاں جا رہا تو 3 دن جا رہا ہے، پہلے مسئلے کو حل کر کے جا پٹھے۔ یہ آل عمران کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اچھا اب دیکھو، یہ آل عمران ہو گیا قرآن میں، نماز میں، قیام میں اللہ کا ذکر، رکوع میں اللہ کا ذکر، خومے میں اللہ کا ذکر، سجدے میں اللہ کا ذکر، پوری 4 رکعت میں اللہ کا ذکر۔ جب چاروں رکعت میں اللہ کا ذکر کرتے 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 بندہ چوتھی رکعت میں آ کے بیٹھا، اللہ اسے اب التحیات شریف پڑھوا رہا ہے۔ التحیات پڑھنے کے بعد اب درود ابراہیم پڑھوا رہا ہے۔ وہاں پہ قرآن میں آل عمران کا ذکر،
اور اب نماز میں دیکھو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. نماز میں قرآن میں آل عمران، نماز میں آل محمد. قرآن میں آل عمران، نماز میں آل محمد. میں اس لیے آل محمد پہ آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کیونکہ میرے نبی آخری نبی ہے. ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا، قیامت تک کوئی نبی پیدا. پھر یہ آل محمد پر جو ہم درود پڑھ رہے ہیں کما صلیت، ہم جو آل محمد پہ درود پڑھ رہے ہیں، یہ آل محمد میں کوئی پیغمبر نہیں ہے، آل محمد میں کوئی رسول نہیں ہے، آل محمد میں کوئی نبی نہیں ہے. پھر آل محمد میں کون ہے؟ تو سنو اے مسلمانوں، ہندوستان کی دھرتی پر کم و بیش 1,00,000 اولیاء اللہ آرام کر رہے ہیں. کتنے؟ پوری دنیا کی آپ کو میں سیر نہیں کراؤں گا، صرف ہندوستان لے کے پھرو. ہندوستان کی دھرتی پر کم و بیش 1,00,000 اولیاء اللہ میرے غریب نواز کی نگرانی میں آرام کر رہے ہیں. مگر ذرا غور کرو، ان میں تقریباً 90-95% 90 سے 95% اولیاء اللہ آل محمد ہیں، اولاد علی. آل محمد ہے، اولیاء اللہ کی ایک بڑی جماعت آل محمد ہے. نبی کے علاوہ کسی بھی بارگاہ میں چل جاؤ، جا کے دیکھو سید 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 سید، کوئی حسینی سید، کوئی حسنی سید، کوئی علوی سید، کوئی جو ہے یہ سید، کوئی وہ سید، کوئی گیلان سے آئے ہیں، کوئی ایران سے آئے ہیں، کوئی عراق سے آئے ہیں، کوئی کسی سے تعلق ہے، کسی کا کسی سے تعلق ہے. ان کے والد کا یہ شجرہ ہے، ان کے دادا کا یہ حسب نسب ہے، ان کا یہ خاندان ہے، ان کو یہاں سے تعلق تھا، ان کا وہاں سے تعلق تھا. سارے تعلق جا کے مدینے والے مصطفیٰ سے مل رہے ہیں. کیا پتا چلا؟ اللہ جانتا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے. اس نے دیکھا جب یہ پیارے محمد کی آل میں اکثر و بیشتر اولیاء انہی کی آل میں سے ہے، تو اللہ نے کیا کیا؟ پوری امت سے قیامت کی صبح تک اپنے نبی پہ بھی درود پڑھایا، آل محمد پہ بھی درود پڑھایا، آل محمد پہ درود پڑھایا، تاکہ پڑھوا کے رب نے بتایا نماز تمہاری ہے، ذکر میرے محمد کی آل میں پیدا ہونے والے ولیوں کا ہوگا. ارے اللہ اللہ ہو کر ولیوں پہ درود پڑھائے نماز میں، صوفیوں پہ درود پڑھائے جو آل محمد میں ہے، صالحین پہ درود پڑھائے جو آل محمد میں ہے، متقیوں پہ درود پڑھائے جو آل محمد میں ہے. اور ہم گناہگار سیاکار ہو کے ان سے جڑنے کے بجائے، ان کے غلامی اختیار کرنے کے بجائے، ان کے قریب ہونے کے بجائے ہم اولیاء اللہ سے غداری کر بیٹھے. نعوذ باللہ. شرک ہوتا نا مولانا. ہاں میں بولا میں پیدا ہوئے جب سے جا رہا ہوں، میرے کو نہیں دکھا، تیرے کو کہاں سے دکھا رہے؟ تو کبھی آیا ہی نہیں درگاہ، نہ تو اجمیر کو آیا، نہ تو گلبرگہ کو آیا، نہ تو مخدوم ماہیمی کنے آیا، نہ تو حاجی علی بابا کنے آیا، تیرے کو کہاں سے دکھا رہے شرک؟ نہیں مولانا وہ درگاہ کو جاتے کہ آپ لوگ سجدہ کر دیتے درگاہ پہ. اوہ کہاں آ کے پھنسا دیا آپ نے، سجدہ کر دیا آپ لوگ درگاہ پہ. میں بولا آپ بے وقوف ہے، تو کوئی بھی سجدہ نہیں کرتے درگاہ پہ. جو قوم دن میں 5 مرتبہ خدا کو سجدہ نہیں کر رہی، انہیں ولی کو کہاں سے کرتی کہ ہولے درگاہ کو جا کے، مسجد کو جا کے سجدہ نہیں کر رہی ہے قوم، درگاہ کو جا کے سجدہ کرتی رہے دیوانے. نہیں مولانا درگاہ میں سجدہ ہو رہا، پیر قریب کرو، درگاہ میں سجدہ ہو رہا مولانا. بولا نہیں ہوتا بیٹا، تیرے کو کون بولے؟ تیری عقل میں پھسرے پڑ گئے، تیرا مردہ نکل گیا عقل کا، تو پاگل ہو گیا، منٹلی ریٹائرڈ ہے تو. درگاہ میں سجدہ نہیں ہوتا. ارے ہوتا مولانا. میں بولا چل کل صبح دیں گے. مثال دے رہا ہوں،
جلسہ ختم، فجر کی نماز کے بعد درگاہ کو چلے، ابھی چپل چھوڑ کے درگاہ میں انٹری لے رہے تھے، اپنا سنی بھائی پٹھا گیا، دونوں پیرا ٹکایا، دونوں گھٹنے ٹکایا، دونوں ہاتھاں ٹکایا، پیشانی ڈال کے مزار پر رگڑ رہا ہے، مولا دیکھو سجدہ شرک، رات میں چلا چلا کے بولے یار سجدہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا، صبح اٹھنے کی دیکھو سجدہ، ارے وہ بولا ہولے تو پاگل ہو گیا رہے، انہیں سجدہ نہیں کر رہا رے دیوانے، انہیں ولی کے خدموں کو چوم رہا، یہ تیری سمجھ کا پھیر ہے، یہ تیری بولو سمجھ کا پھیر ہے، یہ تیری سمجھ کا پھیر ہے۔ ابھی وہ سیٹ صاحب جو ہے 4000 اسکوائر فٹ زمین دیے، شفیق الرحمان صاحب کو لا کے کھولا پلائے، کئی کو پلائے صاحب دیے بول کے پلائے، مگر پبلک کیا سمجھ رہی اور دینا بول کے پلائے، یہ سمجھ کا پھیر ہے، اور دینا بول کے نہیں پلائے رہے بھائی، دیے بول کے پلائے، سمجھ رہے بات کو؟ میں ایسا ہاتھ میں سیرا سوڈا لے کے بیٹھا، ارے وہ تو خطرناک مولانا ہے، جلسے میں بیٹھ کے پیتے والا، ارے وہ شراب نہیں ہوتا سیرا سوڈا ہے رے، تیری سمجھ کا پھیر ہے، تیری عقل مردہ ہو گئی، تو منٹلی ریٹائرڈ، تو پاگل ہے، ہر جھکنے کو تو سجدہ سمجھ رہا، اور بھولے لوگاں خالی درگاہ پیچ نہیں جھکتے، اماں اتنی دیر کے بعد سمجھتے لوگاں کہاں کی جھک جاتے رہے دیوانے۔ ایک مرتبہ میں کار سے ارے تمہیں غلط مطلب نہ کوئی نکالو رہے، میں اچھے باتیں کر رہا ہوں، میں سنو میری بات سنو، تم لوگ غلط جا رہے تم لوگ، میں جو ہے کار میں بیٹھ کے جا رہا ہوں بیان کے لیے، حیدرآباد سے ہم لوگ تھوڑی دور پہ نکلے تھے باہر، راستہ بھی وہاں بہت طے کرنا تھا، ایک 50 کلومیٹر دور گئے حیدرآباد کے، ہماری گاڑی جو ہے بیچاری رکنا شروع ہو گئی، ارے بولا یہ کیا مصیبت ہو گئی یار، تو چلنے کے موقع میں یہ تھوڑی دور چل رہی رک جا رہی ٹینشن میں ہو گئے، تو میں کیا کرا، پوچھو میاں کہاں ہے میکینک کہیں ہے کیا پوچھا، تو ہمارا ڈرائیور پوچھا تو بولے یہیں سے صاحب بالکل ایسا یوں جائیے 2 کلومیٹر پہ، بڑی مشکل سے اس کو ایڈجسٹ کر لیتے 2 کلومیٹر لے گئے تو وہ میکینک صاحب کو بتایا ارے بھائی ذرا یہ خراب ہو گئی رک گئی کیا ہے ذرا دیکھو، تو انہوں نے کیا کرے ٹرال مارنے کی کوشش کرے، وہ ہوا نہیں، تو پھر انہوں نے کیا کرے گاڑی کو ایسا وہاں پہ چپل چھوڑ کے یہ گھٹنے چپل پہ رکھے، ہاتھ زمین پہ رکھے، گاڑی کے نیچے جھانک رہے، تو مجھے کیا ہے میکینک صاحب میں بھی بول رہا ہوں ہمارا بچہ چکا شیر، ارے بولا یہاں کہاں کا شیر کرے، ارے پورا سجدے میں چلے گئے، ہم لوگاں تو بھی درگاہ میں کر رہے بلکہ بندہ میں انہوں تو روڈ پہ چھپاڑ دے رہا، بولا کیا ہے میکینک صاحب کیا کر رہے ہیں آپ، بولے مول صاحب نیچے ہاؤسنگ رہتی کہتے ہاؤسنگ، اس کو دیکھ رہا ہوں وہ ٹوٹ گئی پھٹ گئی کیا ہو گئی بلکہ اس کو دیکھ رہا ہوں میں، تو ایسا کئی جگہ لوگ جھکتے، جھکنے کا نام سجدہ نہیں ہوتا، سمجھ رہے آپ بات کو نہیں سمجھے، جھکنے کا نام سجدہ نہیں ہے، سجدہ نیت کا نام ہے، اگر کوئی شخص درگاہ پہ درگاہ والے کو خدا سمجھ کے جھکا عبادت کی نیت سے وہ سجدہ ہوتا ہے، اگرچہ کہ ہماری شریعت میں یہ زیارت کرنے کے آداب نہیں ہے، ہمارے بزرگاں اس کو بھی منع لکھے، مگر وہ شرک نہیں ہے، منع ہے، بھائی آداب نہیں ہے ایسے زیارت نہیں کرنا، بزرگوں کا نے کہا تو ادب سے کھڑنا، فاتحہ پڑھنا، قدم بوسی کرنا، چلتے پڑھتے نظر آنا، یہ اپنے سنیاں بھی وہ جناب جیسا خلاف ہوتا کہ اندر کھج جاتا ہوں، اس کو وہاں بھی تسلی نہیں ہوتی، اندر بھی جا کے وہ حضرت کی مزار پہ کے پورا وہ چھندر لے کے پیشر لے کے نکلتا رہا، اگرچہ کہ یہ زیارت کے آداب نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا زیارت، مگر ہمارے سنیاں کر رہے تو یہ جہالت ہے مگر شرک نہیں ہے، یہ شرک
اور ایک بات سن لو کان کھول کے، کوئی بھی درگاہ کو جا کے نیچے منڈی اوپر پیرا کرا بھی تو شرک نہیں ہوتا. انہیں کلاٹیاں مار رہا ہے، یہاں سے وہاں کلاٹیاں مارتے مارتے گول پھر رہا، کلاٹیاں مار رہا پورے گول 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 پھر رہا درگاہ کو، تو بھی شرک. خالی منڈی چنے ڈالا، پورا خلاف اٹھا کے اندر جا کے حضرت کے بازو لیٹ گیا ابھی تو شرک نہیں ہوتا. شرک کا لیٹنے سے، چاٹنے سے، جھکنے سے، بیٹھنے سے، خدا کی قسم شرک کا شریعت کے مطابق، علم کے مطابق اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے. شرک عمل کا نام نہیں ہے، جھکنے کا نام، لیٹنے کا نام، بیٹھنے کا نام، گول پھرنے کا نام، صدقے جانے، باری جانے کا نام شرک نہیں ہے. پھر آپ کو جو حضرت شرک کب ہوتا؟ سنو، شرک کرنے کے لیے درگاہ کو جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں یہاں بیٹھے بیٹھے صوفے پہ بیٹھا، اتنے بڑے لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں، اتنی بڑی پبلک کے سامنے، اتنے بڑے مجمع کے سامنے بیٹھ کے میں جو ہے اگر یوں بول دوں غوث اعظم خدا ہے تو شرک ہوتا. یا بولو غوث اعظم خدا کے برابر ہے تو شرک ہوتا. یا بولو غوث اعظم خدا کے جیسے ہے تو شرک ہوتا. مگر اتنے لوگ بیٹھے نا، کون بولا اب تک غوث اعظم خدا ہے بول کے؟ پوری دنیا میں خدا کی قسم کوئی بھی نہیں بولا یہ لفظ. کوئی غوث اعظم کو خدا کے برابر آج تک نہیں سمجھا، کوئی غوث اعظم کو خدا کے جیسا آج تک کوئی نہیں سمجھا. ارے ہم تو عقل اور ہوش والے ہیں، ہم تو علم اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں. اگر آپ اپنے گاؤں کے کسی بھی شرابی کو 3 بوتل شراب پلا کر اس کو درگاہ کے سامنے لا کر ٹھہرا کرو، ٹھہرا کر کے اس کو پوچھو بتا یہ درگاہ میں لیٹنے والے کون ہیں، انہیں 3 بوتل ایکسٹرا مار کے بھی یہی چھوڑتا اللہ کے ولی ہے، اللہ ہے بلکہ انہیں بھی نہیں بولتا. جاہل قوم ہے میرے بھائی، بھگٹ کے الزام ہے ہمارے اوپر. ان لوگ ہمارے اوپر الزام لگائے درگاہ کو جا کے شرک کر دے، درگاہ کو جا کے، ارے نالائق بدبخت، اتنی خطرناک باتیں بولے مورتی 2 قسم کی ہے. ایک مورتی وہ ہے جو مندر میں کھڑی ہوئی ہے، دوسری مورتی وہ ہے جو درگاہ میں لیٹی ہوئی ہے. بولا نعوذ باللہ. اس لیے اللہ پکڑ کے 10 سال کے واسطے اندر ڈال کے پٹے سمجھے. تو پھر اور سن لو آگے، سمجھے تو میں نہیں سمجھتے ہوں گے، سمجھا سمجھتے ہوشیار لوگ ہیں تم لوگ. ویسے مراٹھیاں کو دشاری چلے تھے معلوم ہے میرے سے. اس کو 10 سال کی سزا ہوئی بول کے ویڈیو وائرل ہوئی، پولیس والے پکڑ کے لے جا رہے، اس کو فوٹو ویڈیو وائرل کری. ارے والا اتنا خطرناک لے جا رہے کیا دیں. ٹوپی بھی نہیں پہنا ہے، کرتا پائجامہ بھی نہیں پہنا ہے، زندگی بھر ٹوپی پہن کے چیخا مارا، اب ایسا لے کے جا رہے کیا اس کو خطرناک. چوروں کو لے جا رہے اس کو. اب پولیس والوں کی نظر میں تو ریپسٹ ہے اس لیے ویسا لے گئے. تو ایک عورت کا بیان آیا اسی دن، انہوں میرے ساتھ ریپ کرے، میرے کو زبردستی کرے، میرے کو پکڑ کے لائے، میرے کو وہ کرے، میرے کو دھوکہ دیے، یہ دیے وہ دیے. میں بولا اتنا خطرناک تھا، رات میں بیانہ کرتا تھا، دن میں ریپ کرتا تھا، اتنا ٹو مچ. میرے کو پورا حق ہے آپریشن کرنے کا، کیونکہ میرے خلاف ویڈیو بنایا سے ہونے. اللہ میرے کو ایسا چانس دیا، اب 10 سال تک انہیں نکلے تک بولتے رہتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان مفتی اعظم برات، فیضان حضور غوث اعظم، ہندوستان کا ایک ہی راجہ، ہندوستان کا ایک ہی راجہ، ہم عظمت رسول پر. اب سنو آگے سنو ذرا. تو وہ عورت بولی ایسا کرے ویسا کرے، یہ کرے وہ کرے، میرے کو بولی. دوسرے دن اس کے پٹھے کیا کرے. ارے کیا ہوا، ایسا نہ کرو بھائی پلیز. نہیں چیک کرنا پڑتا. اینڈ ٹائم پہ کام پہچان دیا نا.
آواز نہیں آ رہی یار کیا بولیں گے؟ سے پہلے کروڑوں بندے دنیا میں پیدا ہوئے، کروڑوں بندے اپنے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرے، مگر کسی باپ کی نصیحت بیٹے کو کی جانے والی قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ مگر اللہ کہہ رہا ہے مجھے میرے ولی سے اتنا پیار ہے، میرا ولی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے تو میں اس نصیحت کو بھی قرآن میں بیان کر دیتا۔ حضرت لقمان نے بیٹے کو نصیحت کی، کیا نصیحت کی سنیے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ فَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، میرے بیٹے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک مت کرنا، کسی اللہ کو چھوڑ کر کسی بت کی پوجا نہ کرنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا نہ بنانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا نہ ماننا۔ ارے دنیا میں سینکڑوں ہزاروں قسم کے بت اور خدا بنے ہوئے ہیں، تو صرف ایک خدا کی عبادت کرنا، کیونکہ میرے بیٹے خدا کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرے، دوسرے خداؤں سے توڑ کر ایک خدا سے جوڑے۔ اللہ کو نصیحت اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کو قرآن میں درج کر دیا۔ ولیوں کی نصیحتوں کا ذکر قرآن میں ہے، ولیوں کا اپنی اولاد کا تربیت کرنا قرآن میں ہے، اپنی اولاد کو تعلیم دینا قرآن میں ہے۔ آپ ذرا سوچو میرے بھائی، یہ قرآن کیا ہے؟ کیا یہ خالی قصے بیان کر رہا ہے؟ وہ حضرت مریم ایسا ہوا تھا، حضرت زکریا ایسا ہوئے تھے، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو ایسا ہوئے تھے، یہ قصے کہانیاں بیان کرنے والی کتاب ہے؟ اجی یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کسی پیغمبر کے قصے بیان کرنے سے پاک، اللہ کسی ولی کے قصے بیان کرنے سے پاک، وہ خدا ہے۔ اس کو کسی ولی کا یا کسی نبی کا قصہ یا واقعہ یا نصیحت یا طریقہ بیان کرنے کی قرآن میں کوئی حاجت یا ضرورت نہیں ہے۔ مگر پھر بھی خدا کی قسم ذرا غور کرو، کہیں حضرت مریم کا قصہ بیان ہو رہا ہے، کہیں حضرت زکریا کا قصہ بیان ہو رہا ہے، کہیں حضرت لقمان کا قصہ بیان ہو رہا ہے، کہیں اصحاب کہف کا قصہ بیان ہو رہا ہے، کہیں ان کے کتے کی داستان بیان ہو رہی ہے، تو بات کیا ہے؟ رب اس لیے قصے، ان کے واقعات، ان کے حالات، ان کے انداز، ان کی کیفیات بیان کر رہا ہے تاکہ بندو تمہیں پتا چل جائے کہ خدا ہو کر اپنے ولیوں سے اتنی محبت و پیار کرتا ہے، اتنی محبت اپنے ولیوں سے کرتا ہے کہ ان کی ایک ایک اداؤں کا ذکر قرآن پاک میں ہو رہا ہے، ان کی ایک ایک حرکات کا ذکر قرآن پاک میں ہو رہا ہے۔ بات یہیں پر ختم نہیں بھی، اور آگے بڑھیے۔ حضرت مریم کا ذکر اور ان کے نام کا سورہ، ولیہ کا ذکر، ولیہ کے نام کا سورہ قرآن میں، حضرت لقمان کا ذکر اور ان کے نام کا سورہ، ولی کے نام کا سورہ قرآن میں۔ اب حد دیکھیے، حد دیکھیے، اب اللہ کہہ رہا ہے ولی تو ولی، مجھے ولی کی آل بھی پسند ہے، ولی کے بچے بھی مجھے پسند ہیں، ولی کی نسل بھی مجھے پسند ہے۔ اللہ نے قرآن میں جو بڑی سورتیں نازل کی، اس میں سب سے بڑی سورت ہے سورہ بقرہ، اس کے بعد ہے سورہ نساء، اس کے بعد جو تیسری بڑی سورت قرآن میں ہے اس سورت کا نام ہے سورہ آل عمران۔ کیا ہے سورہ آلی؟ زور سے بولو، اور ذرا زور سے بولو۔ معلوم ہے نا جی، اپنے کو معلوم رہا تو ہم جنت میں آسانی سے چل جاتے ہیں۔ سورہ آل عمران، یہ عمران کون ہے؟ یہ نہ رسول ہے، نہ پیغمبر ہے، نہ نبی ہے، یہ عمران اللہ کے ولی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ ان کی آل کے نام سے سورہ اتار رہا ہے، سبحان اللہ۔ ولی کی آل کے نام سے سورہ اتار رہا ہے، اتار کے اللہ بتا رہا ہے مجھے ولی اور ولیات تو کچھ ان کی نسلوں میں پیدا ہونے والی آل بھی مجھے پسند ہے، سبحان اللہ۔ اب ایک اچھی لطیف بات آپ سے عرض کرتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا۔
اور بازو والوں سے بیٹنگ کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی، کل جا کے لائٹ لے کے بیٹنگ کرو، آپ چھکے مارو، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. بازو والا ملا تو اس کو چھیڑ کے پوچھو پٹھے کہاں جا رہا تو 3 دن جا رہا ہے، پہلے مسئلے کو حل کر کے جا پٹھے. یہ آل عمران کون ہے؟ سبحان اللہ. اچھا اب دیکھو یہ آل عمران ہو گیا قرآن میں. نماز میں قیام میں اللہ کا ذکر، رکوع میں اللہ کا ذکر، خومے میں اللہ کا ذکر، سجدے میں اللہ کا ذکر، پوری 4 رکعت میں اللہ کا ذکر. جب چاروں رکعت میں اللہ کا ذکر کرتے 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 بندہ چوتھی رکعت میں آ کے بیٹھا، اللہ اسے اب التحیات شریف پڑھوا رہا ہے. التحیات پڑھنے کے بعد اب درود ابراہیم پڑھوا رہا ہے. وہاں پہ قرآن میں آل عمران کا ذکر. اور اب نماز میں دیکھو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. نماز میں قرآن میں آل عمران، نماز میں آل محمد. قرآن میں آل عمران، نماز میں آل محمد. میں اس لیے آل محمد پہ آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کیونکہ میرے نبی آخری نبی ہے. ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا، قیامت تک کوئی نبی پیدا. پھر یہ آل محمد پر جو ہم درود پڑھ رہے ہیں کما صلیت، ہم جو آل محمد پہ درود پڑھ رہے ہیں یہ آل محمد میں کوئی پیغمبر نہیں ہے، آل محمد میں کوئی رسول نہیں ہے، آل محمد میں کوئی نبی نہیں ہے. پھر آل محمد میں کون ہے؟ تو سنو اے مسلمانوں، ہندوستان کی دھرتی پر کم و بیش 1 لاکھ اولیاء اللہ آرام کر رہے ہیں. کتنے؟ پوری دنیا کی آپ کو میں سیر نہیں کراؤں گا، صرف ہندوستان لے کے پھرو. ہندوستان کی دھرتی پر کم و بیش 1 لاکھ اولیاء اللہ میرے غریب نواز کی نگرانی میں آرام کر رہے ہیں. مگر ذرا غور کرو، ان میں تقریباً 90-95% 90 سے 95% اولیاء اللہ آل محمد ہیں، اولاد علی. آل محمد ہیں، اولیاء اللہ کی بڑی جماعت آل محمد ہے. نبی کے علاوہ کسی بھی بارگاہ میں چل جاؤ، جا کے سید 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 سید، کوئی حسینی سید، کوئی حسنی سید، کوئی علوی سید، کوئی جو ہے یہ سید، کوئی وہ سید، کوئی گیلان سے آئے ہیں، کوئی ایران سے آئے ہیں، کوئی عراق سے آئے ہیں، کوئی کسی سے تعلق ہے، کسی کا کسی سے تعلق ہے. ان کے والد کا یہ شجرہ ہے، ان کے دادا کا یہ حسب نسب ہے، ان کا یہ خاندان ہے، ان کو یہاں سے تعلق تھا، ان کا وہاں سے تعلق تھا. سارے تعلق جا کے مدینے والے مصطفیٰ سے مل رہے ہیں. کیا پتا چلا؟ اللہ جانتا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے. اس نے دیکھا جب یہ پیارے محمد کی آل میں اکثر و بیشتر اولیاء انہی کی آل میں سے ہے، تو اللہ نے کیا کیا؟ پوری امت سے قیامت کی صبح تک اپنے نبی پہ بھی درود پڑھایا، آل محمد پہ بھی درود پڑھایا، آل محمد پہ درود پڑھایا، تاکہ پڑھوا کے رب نے بتایا نماز تمہاری ہے، ذکر میرے محمد کی آل میں پیدا ہونے والے ولیوں کا ہوگا. ارے اللہ اللہ ہو کر ولیوں پہ درود پڑھائے نماز میں، صوفیوں پہ درود پڑھائے جو آل محمد میں ہے، صالحین پہ درود پڑھائے جو آل محمد میں ہے، متقیوں پہ درود پڑھائے جو آل محمد میں ہے. اور ہم گناہگار سیاہکار ہو کے ان سے جڑنے کے بجائے، ان کے غلامی اختیار کرنے کے بجائے، ان کے قریب ہونے کے بجائے ہم اولیاء اللہ سے غداری کر بیٹھے. نعوذ باللہ. شرک ہوتا نا مولانا. ہاں میں بولا میں پیدا ہوئے جب سے جا رہا ہوں، میرے کو نہیں دکھا، تیرے کو کہاں سے دکھا رہے؟ تو کبھی آیا ہی نہیں درگاہ.
نہ تو اجمیر کو آیا، نہ تو گلبرگہ کو آیا، نہ تو مخدوم ماہیمی کرنے آیا، نہ تو حاجی علی بابا کرنے آیا، تیرے کو کہاں سے دکھا رہے شرک ہے؟ نہیں مولانا وہ درگاہ کو جاتے کہ آپ لوگ سجدہ کر دیتے درگاہ پہ. اوہ کہاں لا کے پھنسا دیا پٹھا، سجدہ کر دیا آپ لوگ درگاہ پہ. میں بولا آپ بے وقوف ہے، تو کوئی بھی سجدہ نہیں کرتے درگاہ پہ. جو قوم دن میں 5 مرتبہ خدا کو سجدہ نہیں کر رہی انہیں ولی کو کہاں سے کرتی ہے؟ ہولے درگاہ کو جا کے، مسجد کو جا کے سجدہ نہیں کر رہی ہے قوم، درگاہ کو جا کے سجدہ کرتی رہے دیوانے. نہیں مولانا درگاہ میں سجدہ ہو رہا، پیر قریب کرو، درگاہ میں سجدہ ہو رہا مولانا. بولا نہیں ہوتا بیٹا، تیرے کو کون بولے؟ تیری عقل میں پھسرے پڑ گئے، تیرا مردہ نکل گیا عقل کا، تو پاگل ہو گیا، مینٹلی ریٹائرڈ ہے تو. درگاہ میں سجدہ نہیں ہوتا. ارے ہوتا مولانا. میں بولا چل کل صبح دیں گے. مثال دے رہا ہوں، جلسہ ختم، فجر کی نماز کے بعد درگاہ کو چلے. ابھی چپل چھوڑ کے درگاہ میں انٹری لے رہے تھے، اپنا سنی بھائی پٹھا گیا، دونوں پیرا ٹکایا، دونوں گھٹنے ٹکایا، دونوں ہاتھا ٹکایا، پیشانی ڈال کے مزار پر رگڑ رہا ہے. مولانا دیکھو سجدہ شرک. رات میں چلا کے بولے یار سجدہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا. صبح اٹھنے کی دیکھو سجدہ. ارے میں بولا ہولے تو پاگل ہو گیا رہے. انہیں سجدہ نہیں کر رہا رے دیوانے، انہیں ولی کے خدموں کو چوم رہا. یہ تیری سمجھ کا پھیر ہے، یہ تیری بولو سمجھ کا پھیر ہے، یہ تیری سمجھ کا پھیر ہے. ابھی وہ سیٹ صاحب جو ہے 4000 اسکوائر فٹ زمین دیے، شفیق الرحمان صاحب کو لا کے پھولا پلائے. کئی کو پلائے صاحب دیے بول کے پلائے، مگر پبلک کیا سمجھ رہی؟ اور دینا بول کے پلائے. یہ سمجھ کا پھیر ہے. اور دینا بول کے نہیں پلائے رہے بھائی، دیے بول کے پلائے. سمجھ رہے بات؟ میں ایسا ہاتھ میں زیرہ سوڈا لے کے بیٹھا. ارے وہ تو خطرناک مولانا ہے، جلسے میں بیٹھ کے پیتے والا. ارے وہ شراب نہیں ہوتا، زیرہ سوڈا ہے رے. تیری سمجھ کا پھیر ہے، تیری عقل مردہ ہو گئی، تو مینٹلی ریٹائرڈ، تو پاگل ہے. ہر جھکنے کو تو سجدہ سمجھ رہا. اور بولے لوگاں خالی درگاہ پیچ نہیں جھکتے. اماں اتنی دیر کے بعد سمجھتے لوگاں کہاں کی جھک جاتے رہے دیوانے. ایک مرتبہ میں کار سے ارے تمہیں غلط مرتبہ نہ کوئی نکالو رہے، میں اچھے باتیں کر رہا ہوں. میں سنو میری بات سنو، تم لوگ غلط جا رہے تم لوگ. میں جو ہے کار میں بیٹھ کے جا رہا ہوں بیان کے لیے. حیدرآباد سے ہم لوگ تھوڑی دور پہ نکلے تھے باہر، راستہ بھی وہاں بہت طے کرنا تھا. ایک 50 کلومیٹر دور گئے حیدرآباد کے. ہماری گاڑی جو ہے بیچاری رکنا شروع ہو گئی. ارے بولا یہ کیا مصیبت ہو گئی یار. تو چلنے کے موقع پہ یہ تھوڑی دور چل رہی، رک جا رہی، ٹینشن میں ہو گئے. تو میں کیا کرا، پوچھو میاں کہاں ہے میکینک کہیں ہے کیا پوچھا. تو ہمارا ڈرائیور پوچھا تو بولے یہیں سے صاحب بالکل ایسا یوں جائیے 2 کلومیٹر پہ. بڑی مشکل سے اس کو ایڈجسٹ کر لیتے، 2 کلومیٹر لے گئے. تو وہ میکینک صاحب کو بتایا ارے بھائی ذرا یہ خراب ہو گئی، رک گئی، کیا ہے ذرا دیکھو. بولے تو انہوں نے کیا کرے، ٹرال مارنے کی کوشش کرے، وہ ہوا نہیں. تو پھر انہوں نے کیا کرے، گاڑی کو ایسا وہاں پہ چپل چھوڑ کے یہ گھٹنے چپل پہ رکھے، ہاتھ زمین پہ رکھے، گاڑی کے نیچے جھانک رہے. تو مجھے کیا ہے میکینک صاحب، میں بھی بول رہا ہوں ہمارا بچہ چکا شیر. ارے بولا یہاں کہاں کا شیر کرے، ارے پورا سجدے میں چلے گئے. ہم لوگ تو بھی درگاہ میں کر رہے بول کے بندہ میں نے تو روڈ پہ چھوڑ دے رہا. بولا کیا میکینک صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ بولے مول صاحب نیچے ہاؤسنگ رہتی، کہتے ہاؤسنگ، اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ ٹوٹ گئی پھٹ گئی کیا ہو گئی بول کے اس کو دیکھ رہا ہوں میں. تو ایسا کئی جگہ لوگ جھکتے. جھکنے کا نام سجدہ نہیں ہوتا.
سمجھ رہے آپ بات کو؟ نہیں سمجھے؟ جھکنے کا نام سجدہ نہیں ہے، سجدہ نیت کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص درگاہ پہ درگاہ والے کو خدا سمجھ کے جھکا عبادت کی نیت سے، وہ سجدہ ہوتا ہے۔ اگرچہ کہ ہماری شریعت میں یہ زیارت کرنے کے آداب نہیں ہے، ہمارے بزرگ اس کو بھی منع لکھے، مگر وہ شرک نہیں ہے، منع ہے۔ بھائی آداب نہیں ہے، ایسے زیارت نہیں کرنا، بزرگوں کا نہیں کہے تو ادب سے کھڑنا، فاتحہ پڑھنا، قدم بوسی کرنا، چلتے پڑھتے نظر آنا۔ یہ اپنے سنیاں بھی ہوں، وہ جنہ جیسا خلاف ہوتا کہ اندر کھل جاتا ہو، اس کو وہاں بھی تسلی نہیں ہوتی، اندر بھی جا کے وہ حضرت کی مزار پہ کے پورا وہ سندر لے کے پیشہ لے کے نکلتا باہر۔ اگرچہ کہ یہ زیارت کے آداب نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا زیارت، مگر ہمارے سنیاں کر رہے تو یہ جہالت ہے مگر شرک نہیں ہے، یہ شرک۔ اور ایک بات سن لو کان کھول کے، کوئی بھی درگاہ کو جا کے نیچے منڈی اوپر پیرا کرا بھی تو شرک نہیں ہوتا۔ انہیں کلاٹیاں مار رہا ہے، یہاں سے وہاں کلاٹیاں مارتے مارتے گول پھر رہا، کلاٹیاں مار رہا پورے گول 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 پھر رہا درگاہ کو، تو بھی شرک۔ خالی منڈی چنے ڈالا، پورا خلاف اٹھا کے اندر جا کے حضرت کے بازو لیٹ گیا، ابھی تو شرک نہیں ہوتا۔ شرک کا لیٹنے سے، چاٹنے سے، جھکنے سے، بیٹھنے سے، خدا کی قسم شرک کا شریعت کے مطابق، علم کے مطابق اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شرک عمل کا نام نہیں ہے، جھکنے کا نام، لیٹنے کا نام، بیٹھنے کا نام، گول پھرنے کا نام، صدقے جانے، واری جانے کا نام شرک نہیں ہے۔ پھر آپ کو جو حضرت شرک کب ہوتا؟ سنو، شرک کرنے کے لیے درگاہ کو جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں بیٹھے بیٹھے صوفے پہ بیٹھا، اتنے بڑے لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں، اتنی بڑی پبلک کے سامنے، اتنے بڑے مجمع کے سامنے بیٹھ کے میں جو ہے اگر یوں بول دوں غوث اعظم خدا ہے تو شرک ہوتا، یا بولو غوث اعظم خدا کے برابر ہے تو شرک ہوتا، یا بولو غوث اعظم خدا کے جیسے ہے تو شرک ہوتا۔ مگر اتنے لوگ بیٹھے نا، کون بولا اب تک غوث اعظم خدا ہے بول کے؟ پوری دنیا میں خدا کی قسم کوئی بھی نہیں بولا یہ لفظ۔ کوئی غوث اعظم کو خدا کے برابر آج تک نہیں سمجھا، کوئی غوث اعظم کو خدا کے جیسا آج تک کوئی نہیں سمجھا۔ ارے ہم تو عقل اور ہوش والے ہیں، ہم تو علم اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں۔ اگر آپ اپنے گاؤں کے کسی بھی شرابی کو 3 بوتل شراب پلا کر اس کو درگاہ کے سامنے لا کر ٹھہرا کر کے اس کو پوچھو، بتا یہ درگاہ میں لیٹنے والے کون ہیں، انہیں 3 بوتل ایکسٹرا مار کے بھی یہی بولتا اللہ کے ولی ہے، اللہ ہے بلکہ انہیں بھی نہیں بولتا۔ جاہل قوم ہے میرے بھائی، بھگٹ کے الزام ہے ہمارے اوپر، یہ ان لوگ ہمارے اوپر الزام لگائے، درگاہ کو جا کے شرک کر دے، درگاہ کو جا کے، ارے نالائق بدبخت، اتنی خطرناک باتیں بولے مورتی 2 قسم کی ہے، ایک مورتی وہ ہے جو مندر میں کھڑی ہوئی ہے، دوسری مورتی وہ ہے جو درگاہ میں لیٹی ہوئی ہے۔ بولا نعوذ باللہ، اس لیے اللہ پکڑ کے 10 سال کے واسطے اندر ڈال کے پٹے سمجھے؟ تو پھر اور سن لو آگے، سمجھے تو میں نہیں سمجھتے ہوں گے، سمجھا سمجھ کے ہوشیار لوگ آئے تم لوگ آگے، ویسے مراٹھیاں کو دشاری چلتے معلوم ہے میرے سے۔ اس کو 10 سال کی سزا ہوئی بول کے ویڈیو وائرل ہوئی، پولیس والے پکڑ کے لے جا رہے، اس کو فوٹو ویڈیو وائرل ہوئی۔ ارے والا اتنا خطرناک لے جا رہے کیا دے میں، ٹوپی بھی نہیں پہنا ہے، کرتا پائجامہ بھی نہیں پہنا ہے، زندگی بھر ٹوپی پہن کے چیخا مارا، اب ایسا لے کے جا رہے کیا اس کو خطرناک، چوروں کو لے جا رہے اس کو۔ اب پولیس والوں کی نظر میں تو انہیں ریپسٹ ہے اس لیے ویسا لے گئے۔ تو ایک عورت کا بیان آیا اسی دن، انہوں میرے ساتھ ریپ کرے، میرے کو زبردستی کرے، میرے کو پکڑ کے لائے، میرے کو وہ کرے، میرے کو دھوکہ دیے، یہ دیے وہ دیے۔ میں بولا اتنا خطرناک تھا، رات میں بیانہ کرتا تھا، دن میں ریپ کرتا تھا، اتنا ٹو مچ۔ میرے کو پورا حق ہے آپریشن کرنے کا، کیونکہ میرے خلاف ویڈیو بنایا سے ہونے کا۔ اللہ میرے کو ایسا چانس دیا، اب 10 سال تک انہیں نکلے تک بولتے رہتے۔ ارے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
اب سنو آگے آگے سنو ذرا. تو وہ عورت بولی ایسا کرے ویسا کرے یہ کرے وہ کرے. میرے کو بولی دوسرے دن اس کے پٹھے کیا کرے. ارے کیا ہوا؟ ایسا نہ کرو بھائی پلیز. نہیں چیک کرنا پڑتا. اینڈ ٹائم پہ کام پہچان دیا نا. آواز نہیں آ رہی یار کیا بولیں گے. ویڈیو ڈالے انہیں کیا بولا میں کرائیچ نہیں میں دیکھائیچ نہیں میں ملائیچ نہیں میرے کو معلومیچ نہیں میرے کو عورتیچ نہیں معلوم. بولا میں دو بھی سنا پریشان ہو گیا. انہیں بول رہی ریپ کرا انہیں بول رہی میں ملائیچ نہیں. تو عورت کا سنے تک میں اس بات میں تھا گناہ کرا اندر جا رہا بلکہ. مگر دوسرے دن اس کی ویڈیو سنا تو میں انہیں بول رہا میں گناہ کرائیچ نہیں میں دیکھائیچ نہیں. پھر میں اور تعجب میں پڑ گیا. ارے میں بولا انہیں کرائیچ نہیں پھر 10 سال کے لیے اندر. لوگ گناہ کر کے باہر ہے انہیں بول رہا میں کرائیچ نہیں پھر بھی اندر. تو پتا چلا جو ولیوں سے بغاوت کرتا ہے اللہ اس کو ایسی سزا دے دیتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت غوث اعظم، فیضان حضور غوث اعظم. ولیوں سے کبھی بھی بغاوت. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میں اعلان جنگ کرتا ہوں. یہ اللہ کی جنگ چل رہی تو کچھ بھی نہیں کرا اللہ تے کو 10 سال اندر ڈال دیا. تو بول رہا نہیں کرا نو پرابلم نہیں کرا مگر اندر تو دیکھا ولیوں کی مار کیسا پڑتی. چوروں کے جیسا لے کے جاتے پکڑ کے. میرے پیارے دوستو سمجھو تو درگاہ پہ خدا کی قسم جھکنا شرک. اگرچہ کہ ہمارے بزرگوں نے علماء نے صلحاء نے صوفیاء نے مزارات کی زیارت کے آداب لکھے ہیں. اس کے اندر یہ سب حرکتوں سے ہم کو روکا ہے. لیکن اب اگر کوئی بیچارہ ان پڑھ آدمی ہے جاہل آدمی ہے اگر کرنا ہے تو نو پرابلم کر لیں. تو بھائی عقیدت میں محبت میں جھک جا تو نو پرابلم. اس کو تم شرک نہیں بول سکتے. تو درگاہوں میں شرک بولیے نہیں. خدا کی قسم درگاہ میں شرک نہیں ہوتا. درگاہ میں فیض بڑھتا ہے درگاہ میں دعائیں لگتی ہے درگاہ میں اولیاء اللہ کا جو ہے نعمتیں ان کی دعائیں ان کی نظریں کرم کی تقسیم ہوتی ہے. تو اب آؤ پیارے دوستو پھر چلتے ہیں قرآن شریف کی طرف. دیکھیے اللہ رب العزت نے آل عمران ولیوں کی آل کے نام سے قرآن کے اندر ایک بڑی سورت کو نازل فرمایا. اب بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی. اب اور دیکھیے قرآن میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ کہف. کیا ہے بولیے؟ سورہ ذرا زور سے بولو یار. سورہ کہف. یہ کہف کیا ہے؟ کہف یہ ایک نام ہے کس کا؟ غار کا. پہاڑوں کے بیچ میں غار اس غار کا نام ہے کہف. یہ کہف نام غار کے نام سے اللہ نے قرآن میں سورت کیوں اتارا؟ یہ غار ایسی مقدس کیسے ہو گئی کہ اس کے نام سے قرآن میں سورت اتاری جا رہی ہے؟ رب اس کے نام سے سورہ اتار رہا ہے. تو جواب ملا یہ غار اس لیے بابرکت وہ مقدس ہو گئی ہے کیونکہ اس میں اللہ کے ولی 309 سال تک آرام فرما رہے ہیں. یہ ولیوں کی آرام گاہ ہے اس لیے اللہ کو وہ آرام گاہ وہ غار پسند ہے. اس کے نام سے اللہ قرآن میں سورت اتار رہا ہے. اور پھر وہ سورت کوئی معمولی سورت نہیں ہے. اس سورت کی یہ شان ہے کہ اگر جمعے کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے یا جمعہ کی نماز کے بعد کوئی مسلمان اس کو اگر ہر جمعہ پڑھ لے اللہ تعالی ہر وبا ہر بیماری سے اس کی حفاظت فرماتا ہے. ہر ہلاک کرنے والی بیماری
سے اس کو اللہ نجات دے دیتا ہے۔ سورہ کہف کی یہ شان ہے، اور وہ سورہ کہف ولیوں کی آرام گاہ۔ اب وہاں پر ولی کتنے سال تھے بولو؟ 309 سال۔ اس غار میں کتنے سال تھے؟ ذرا زور سے بولو۔ 309 سال جس غار میں بیٹھ جائے وہ غار اللہ کو اتنی پسند ہے، تو پھر سوچو جس مزار میں غوث اعظم 1000 سال سے آرام کر رہے ہیں وہ مزار اللہ کو کتنی پسند ہوگی۔ جس مزار میں غریب نواز 850 سال سے آرام کر رہے ہیں وہ مزار اللہ کو کتنی پسند ہوگی۔ جس مزار میں حضرت بندہ نواز 750 سال سے آرام کر رہے ہیں وہ مزار اللہ کو کتنی پسند ہوگی۔ غار کا یہ عالم ہے تو مزار کا عالم کیا ہوگا۔ مزار پر ایک لطیف نکتہ سن لو، ایمان تازہ ہو جائے گا، دل میں عقیدت و محبت میں اضافہ ہوگا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلک مالکیہ کے بانی ہیں، امام مالک فقیہ اعظم۔ یہ وہ عاشق رسول ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی مدینے میں گزاری، مگر لطیف بات سنو، پوری زندگی مدینے میں گزارے مگر مدینے میں ایک بار بھی پیشاب نہیں کرے، ایک بار بھی مدینے میں اجابت نہیں کرے۔ آپ پریشان ہو گئے ہیں؟ مدینے میں پوری زندگی گزارے پھر پیشاب نہیں کرے، مدینے میں پوری زندگی گزارے ایک بار بھی مدینے میں اجابت نہیں کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ سنیے، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں مدینے کی باؤنڈریز حدود مقرر کر دیے تھے کہ مدینہ کہاں تک ہے، اور یہ کوئی 13ویں صدی کے 12ویں صدی کے حضرت جی نہیں ہے، یہ پہلی صدی کے فقیہ اعظم ہے حضرت امام مالک۔ 2 صدی میں ان کا چرچا ہے امام مالک کا، یہ وہ ذات و شخصیت ہے حضرت امام مالک۔ مدینہ پاک کی حدود مقرر کریں۔ اب جیسے دیکھیے یہاں پہ یہ باؤنڈری مقرر ہو گئی، ایسے یہ جگہ ختم ہو گئی، یہ جلسے کی اسٹیج کی اتنی جگہ، ایسا مدینے کی ایسی جگہ بنائے، وہ بارڈر پہ بیٹھتے تھے، مدینے کے بارڈر پہ بیٹھتے تھے، باہر کے حصے میں ضرورت کرتے تھے، مدینے میں بیٹھتے تھے، باہر کے حصے میں پیشاب کرتے تھے، مدینے میں پیشاب کے چھینٹے تک گرنے نہیں دیتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے ارض مقدس مدینہ منورہ کا۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا امام مالک ایک پتھر مقرر کر دیے تھے، وہ پتھر کا آدھا حصہ مدینے میں تھا، آدھا حصہ مدینے کے باہر تھا، تو اس پتھر پہ بیٹھتے تھے، بیٹھ کے اجابت کرتے تھے، پیر مدینے کے اندر ہوتے تھے، اجابت مدینے کے باہر گرتی، اتنا اہتمام کرتے تھے۔ صرف ایک بار زندگی میں مدینے کے باہر نکلے، حج بیت اللہ کے لیے نکلے بس۔ لوگ آپ پوچھتے رہے حضرت آپ کو دعوت ہے مدینے کے باہر، کاروبار کے لیے دعوت ہے، علم کے لیے دعوت ہے، مسائل کے لیے دعوت ہے، علماء کی میٹنگ ہے، حضرت آپ کیوں نہیں نکلتے مدینے کے باہر؟ کہا مجھے اس بات کا خوف ہے کہ مدینے کے باہر نکلوں کہیں مجھ پہ موت واقع نہ ہو جائے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں مدینے کے باہر مروں، میں چاہتا ہوں کہ میرا مدفن مدینہ بنے اور میری روح بھی مدینے میں خفت کی جائے، اس لیے مدینے میں۔ اب وہ امام مالک جو مسلک مالکیہ کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں ہوا سے جب دھول کا ذرہ، ہوا چلتی دیکھیے تو دھول اڑتی نا، ہوا چلی دھول اڑی تو فرماتے ہیں وہ دھول کا ذرہ، وہ زمین کا ذرہ ہوا میں اڑتا ہوا آیا، رسول اللہ کی مزار کو لگا، اتنا باریک جس کو ناپو نپتا نہیں، تولو تلتا نہیں، دیکھو دکھتا نہیں، وہ دھول کا ذرہ رسول اللہ کی مزار سے لگا اور اڑ گیا، چلا گیا، خالی حضور کی مزار کو ایسے مس ہوا اور نکل گیا۔ فرماتے ہیں بس اتنی دیر جو لگا اور نکلا، اتنی دیر میں وہ اتنا فضیلت والا، اتنا عظمت والا ہو گیا کہ وہ دھول کا ذرہ عرش الہی سے زیادہ فضیلت والا ہو گیا، سبحان اللہ، اس کا مقام عرش الہی سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ ہے مزارات کا مقام، اسی لیے تو پیارے مصطفیٰ نے فرمایا
من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میری قبر کی زیارت کر لے اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ میں اس کی ضرور شفاعت کروں گا، اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا جو میری مزار کی زیارت کرے۔ ارے نادانو، تم ولیوں کی مزاروں کو مذاق بناتے ہو، ولیوں کی مزار پر تہمتیں لگاتے ہو، اسے شرک کا مرکز بناتے ہو، اسے بدعت و حرام کا نام دیتے ہو۔ ظالمو، اللہ سے پوچھو، ولی جس غار میں بیٹھ جائے اللہ اس غار کے نام سے سورہ اتار رہا ہے، تو سوچو جس غار میں، جس قبر میں، جس مزار میں خود ولی آرام کر رہا ہو تو ان مزارات کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہو۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، خدا کی قسم اہل سنت والجماعت ہمارے نزدیک نعوذ باللہ اس لیے معزز و محترم نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا اس سے تعلق رکھتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے عقائد ہمارے نزدیک اس لیے معزز و محترم ہے کیونکہ ایک ایک عقیدہ قرآن و حدیث کی شان کے مطابق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اہل سنت، علماء اہل سنت، فیضان حضور مفتی اعظم برار، عطا حضور غوث اعظم۔ تو پیارے دوستوں، مسئلوں کو سمجھو۔ بہت ستا رہے یار، پولیس والے گا کھول بھائی، کھول تو کھول۔ تو مسئلوں کو سمجھو مسلمانوں، اللہ کا واسطہ آپ سب سے میری گزارش ہے، اولیاء سے جڑ کے رہو، ولیوں سے محبت کرو، ولیوں کو چاہو، ولیوں سے تعلق رکھو۔ یہ اولیاء اللہ، اللہ کے مقرب، اس کے محبوب، اس کے پیارے بندے ہیں۔ ان کی بارگاہوں سے اگر دعائیں ہو جائے خدا کی قسم بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ ان کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ رب العزت ہم کو نعمت عطا کر دیتا ہے۔ ان کی دعاؤں کو اللہ نے وہ شان، وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عزت عطا کیا۔ جب یہ رب کی بارگاہ میں زبان کھولتے ہیں اللہ ان کی زبان کو رد نہیں کرتا، ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، بلکہ اسی وقت، اسی آن، اسی لمحہ، اسی گھڑی اللہ ولیوں کے صدقے میں ہم کو عطا کر دیتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ہمارے مقدر بدل جاتے ہیں۔ اس لیے پیارے نوجوانوں، انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی تو ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائے اور ہمیں ولیوں کے مقام، مرتبہ، ان کی عزت و شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔ لوگوں نے نماز عشاء نہ پڑھی ہو وہ نماز عشاء کا اہتمام کرے، بغیر نماز پڑھے جو ہے گھر نہ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ دارالہدیٰ یہاں پر ایک دارالعلوم کھولا جا رہا ہے۔ میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جتنے ذمہ دار ہیں وہ تعاون کر لیں، اور باہر بھی ایک اسٹول لگا ہے، آپ وہاں پر بھی تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ یہ جگہ 9 لاکھ روپے کی لی گئی اور کوئی پیسہ بھی دیا نہیں گیا، لیکن اگر آپ امداد کرتے ہیں انشاءاللہ ایک دن یہاں پر آپ کو بہت جلدی ادارہ نظر آئے گا۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم اے پاک پروردگار عالم مولا تیرے فضل سے کرم سے پیارے نبی کے صدقے طفیل سے اللہ ہم سب کو نیک توفیق اور ہدایت عطا فرما اے اللہ ہم سب کو بلاؤں بیماریوں مصیبتوں پریشانیوں سے بچا لے رنج و عالم سے بچا لے آفات و بلیات سے بچا لے اے اللہ تیرے محبوب اولیاء اللہ سے ہم کو کامل محبت عطا فرما ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان کے دیوانوں چہیتوں پیاروں لاڑلوں میں ہم کو شامل فرما ہر بلا بیماری سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ تیرے اچھے بندوں میں ہم کو شامل فرما لے خوب تیری عبادت کی توفیق عطا فرما تیرے پیارے مصطفیٰ کی سچی اتباع و اطاعت کی توفیق عطا فرما سرکار کے چاہنے والے عاشقوں میں دیوانوں میں ہم کو شامل فرما اے اللہ غوث و خواجہ کے چہیتے مریدوں میں ہم کو شامل فرما لے ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا اے اللہ یہ جو ہزاروں کی تعداد میں عاشقان غوث و خواجہ عاشقان رسول یہاں تشریف لائے مولا ہر ایک کی مراد کو پورا فرما دے ہر ایک کی جائز تمنا کو پورا کر دے ہر ایک کی آرزو کو پورا کر دے اے اللہ ان کے گھروں میں جو بھی مصیبت پریشانیاں رنج علم آفات بلیات ہیں اے اللہ وہ ساری مصیبتوں پریشانیوں کو دور کر دے ساری آفات و بلیات کو ختم کر دے سب کے گھروں میں کروڑوں خوشیوں کا نزول فرما انعام و احسان فضل و کرم کا نزول فرما جو اس میں سے قرضے دار ہیں مولا ان کی قرضوں کی ادائی کو عطا فرما اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما جس کسی کے رشتہ دار جیلوں میں یا دواخانوں میں پریشان ہے مولا ان کی رہائی کا ان کی صحت کا انتظام فرما اے اللہ جس کسی کے رشتہ دار دنیا سے انتقال کر گئے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے ان کی خبروں پر رحمت و انوار انعام و احسان کا نزول فرما اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما ہم کو خبروں کے عذاب سے بچا محشر کے عذاب سے بچا دوزخ کے عذاب سے بچا جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ اعلیٰ مقام نصیب فرما پیارے نبی آل نبی اولاد علی کا صدقہ عطا فرما اے اللہ صحابہ کرام کا صدقہ عطا فرما تیرے محبوب نبی کی امت کے اولیاء کا صدقہ عطا فرما اے اللہ ان کے صدقے میں ہماری دنیا بھی بہتر بنا ہماری آخرت بھی بہتر بنا مولا ہمارے اسماعیل شامی صاحب مدرسے دارالہدا کا جو انعقاد عمل میں لا رہے ہیں اللہ اس میں ان کو آسانیاں پیدا فرما دے غیب سے ان کی مدد فرما دے ان کا تعاون کرنے والوں کو میرے مولا تو کروڑوں کی برکت عطا فرما دے اس دعا کو پیارے نبی آل نبی اولاد علی کے صدقے میں قبول فرما بالخصوص سرکار غوث اعظم سرکار جنید بغدادی سرکار غریب نواز کے صدقے میں قبول فرما اے اللہ ہمارے حضرت مفتی اعظم برار صاحب قبلہ کے درجات کو بلند فرما اے اللہ ان کی قبر پر 24 گھنٹے رحمت و انوار کا نزول فرما ان کے فیوز و برکات سے ساری قوم کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمدللہ آپ حضرات ایک اعلان سماعت کر لیں کہ حضور مفتی صاحب قبلہ جو تعویذات لاتے تھے وہ اپنے لائے ہیں یہ چاندی کی انگوٹھی بریلی شریف کی تعویذ والی اس کا ہدیہ 200 روپیے ہے اس طرف سیدھی جانب ندیم بھائی کھڑے ہوئے ہیں اور یہ یہاں کے جو ذمہ دار ہیں وہ پیچھے تعاون کے لیے کھڑے ہو جائیں اور کوئی بھیڑ نہ لگائے یہ چاندی کا بچوں کے لیے لاکٹ ہے اس کا ہدیہ 50 روپیے ارے بھائی نیچے وائر دیکھنا بھائی مہربانی کر کے ماشاءاللہ چھوٹا کے نوجوانوں کی جانب سے حضرت علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ کے ہاتھوں سے حافظ اسماعیل شاہ صاحب کو میڈل دیا جا رہا پیچھے والے بچوں کا خیال رکھو چھوٹے بچے میں نے پہلے کہا کہ بعد اب نصیب ہوتا ہے چھوٹے بچے پورے